والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بارش کا چونکہ موسم بنا ہوا ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارتیں بنا کر، خوشخبریاں دینے والی بنا کر بارش سے پہلے۔ تو بارش یقیناً صرف اللہ ہی برساتا ہے، ينزل الغیث، بارش اللہ برساتا ہے، اسے پتہ ہے کب برسنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا جو ایک محکمہ بنا ہوا، ادارہ بنا ہوا ہے پورا، محکمہ موسمیات کے نام سے، وہ اپنی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں آلات اور مشینوں کو استعمال کر کر کے، اور بسا اوقات سورج نکل کے ان کو منہ چڑا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی گاہے بگاہے پیشن گوئیاں شاید اس لیے بھی کرتے ہیں، ایک تو ذمہ داری ہے، دوسرا تنخواہ شاید اسی طرح ان کی حلال ہوتی ہے، مگر مسلمان کو ان کی پیشن گوئیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا، جب اللہ رب العالمین چاہے گا تو بارش ہوگی، اور بارش صرف اللہ ہی برساتا ہے۔ تو سوال ہمارے پاس اس طرح کا آیا ہوا کہ کیا بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ لوگوں میں چلا ہوا کہ جی یہ دباؤ ایسے بڑھ گیا، یہ دباؤ گھٹ گیا، یہ ہوا کا دباؤ تھا، یہ بادل کا دباؤ تھا، یہ موسم کا دباؤ تھا، یہ ستاروں کی گردش تھی۔ تو یہ دور جاہلیت کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگ ستارے کی طرف بارش کو منسوب کیا کرتے ہیں۔ دور جاہلیت اسلام سے پہلے کا عقیدہ ہے، اسلام نے اس کی مذمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی، اس میں سے ایک آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ ستاروں سے بارش کو طلب کریں گے، بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کریں گے، لہذا بہت بڑی وعید ہے۔ تو دور جاہلیت کی سنتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں اس شخص کو ملعون کہا گیا ہے کہ جو اسلام میں رہتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور دور جاہلیت کی سنتوں کو تلاش کرتا ہے اور زندہ کرنے پہ تلا ہوا، لہذا ایسے عقائد اور ایسے اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے جس سے دور جاہلیت کی عکاسی ہوتی ہو۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرنا۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح نماز پڑھائی سفر کے دوران غالباً، تو آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رات کو جب بارش ہوئی اس کی وجہ سے میرے کچھ بندوں نے اپنے ایمان کی تجدید کر لی، اثبات کر لیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی۔ یہ ایمان ہے، ایمان کی تجدید ہے، یہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، یہ عقیدہ توحید میں سے ہے۔ تو جس نے یہ کہا بارش اللہ نے برسائی، اس نے ایمان کی تجدید کر لی، اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ ستارے کی گردش سے، یہ ستاروں کی وجہ سے، یا ستارے کچھ کہہ رہے تھے اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کیا ہے۔ یہ کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ لہذا بارش صرف اللہ برساتا ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو کسی بھی مخلوق کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔